ہڈن ٹاک کے معزز ویورز السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ لگی گھنٹی کو پریس کر دیجیے تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے نئے ٹاپک کی جانب۔ دھڑکنوں کو تیز کر دینے والی یہ تھرلر فلم جو اب تک لوگ بھول نہیں پائے۔ ایسا کون سا شخص ہوگا جسے سسپینس اور مسٹری سے بھرپور فلمیں پسند نہ ہوں، جو کہ در حقیقت تھرلر اور کرائم فلموں کی صنف کا حصہ ہوتی ہیں، مگر یہ لوگوں میں اتنی مقبول ہوتی ہیں کہ ان کو پسند کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اکثر یہی ٹاپ ریٹڈ بھی ثابت ہوتی ہیں۔ یہ ایسی فلمیں ہوتی ہیں جو شروع سے لوگوں کے اندر تجسس پیدا کرتی ہیں، جو کہانی آگے بڑھنے سے ساتھ بڑھ جاتا ہے اور اختتام تک چونکا دیتا ہے۔ ایسی ہی ایک پرتجسس اور دھڑکنیں تیز کر دینے والی کہانی سے بھرپور فلم جس کی ریلیز کو 25 سال ہو گئے ہیں، مگر اب بھی اسے دیکھنے والے شروع سے لے کر آخر تک اپنی نظریں سکرین سے ہٹا نہیں پاتے۔ یہ ہے ہالی ووڈ کے ڈائریکٹر ڈیوڈ فنچ کی فلم 7، جو ایک سیریل کلر اور اس کی تلاش میں سرگرم 2 سیکیورٹی اہلکاروں کے گرد گھومتی ہے۔ فلم میں بریڈ پٹ اور مورگن فری مین نے اب پولیس اہلکاروں کی شکل میں مرکزی کردار ادا کیے تھے اور اس کا اختتام ایسے موڑ پر ہوا تھا کہ طویل عرصے تک اسے بھولنا ممکن نہیں۔ اس فلم کی کہانی ایسے سیریل کلر کے گرد گھومتی ہے جو عیسائی تعلیمات کے ساتھ ہلاکت خیز گناہ یا 7 ڈیڈلی سنز، غرور، نفسانی خواہش، حسد، غصہ، حرص اور کاہلی سے متاثر ہو کر قتل کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی ایک شخص کو زبردستی اتنا کھانے پر مجبور کرتا ہے کہ اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، یعنی بسیار خوری، جبکہ ایک وکیل کو خود اپنا گوشت کاٹنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جسے حرص یا لالچ کی سے تشبیہ دی گئی۔ بریڈ پٹ اس میں ایک جلد غصے کا شکار ہونے والے ڈیٹیکٹیو ڈیوڈ ملز کے روپ میں نظر آئے، جو حال ہی میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک بڑے شہر جس کا نام نہیں بتایا گیا منتقل ہوئے، جبکہ ان کے ساتھ مورگن فریمین ولیم سمرسیٹ کا کردار ادا کرتے نظر آئے، جو جلد ریٹائر ہونے والا ہوتا ہے۔ سیریل کلر کے جرائم کی تحقیقات کے دوران 2 قتلوں کے مقامات سے ملنے والے سراغوں پر تیسرے ہدف تک پہنچتے ہیں، جو ایک منشیات فروش اور بچوں سے زیادتی کرنے والا ہوتا ہے، جسے بستر سے باندھ کر بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہ کاہلی کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ ان کو زندہ تو ملتا ہے کہ مگر اس کی حالت اتنی خراب ہوتی ہے کہ وہ کسی سوال کا جواب نہیں دے پاتا، مگر سراغ رساں کسی نہ کسی طرح اس کا سراغ لگا لیتے ہیں، جس کے بعد بلی چوہے کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب قاتل نفسانی خواہش، حسد اور غرور جیسے اہداف کو مکمل کر کے 6 قتل کر دیتا ہے اور آخر میں اس کا سامنا پولیس اہلکاروں سے ایک صحرائی مقام پر ہوتا ہے۔ کہانی کے پیچ و خم اور قاتل اپنا ہدف مکمل کرنے میں کامیاب ہوا وہ تو فلم دیکھ کر ہی جان سکتے ہیں، مگر یہ جان لیں کہ آخر میں جو جھٹکا لگے گا وہ عرصے تک بھول نہیں سکے گا۔ اس فلم کے کچھ دلچسپ حقائق یہ ہیں کہ اس فلم کی کہانی کو اینڈریو کین واکر نے تحریر کیا تھا اور اسے لکھتے وہ بہت مایوس تھے کیونکہ وہ اپنے رہائش کے مقام سے خوش نہیں تھے۔ اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ فلم کی کہانی 7 گناہوں کے گرد گھومتی ہے، مگر اینڈریو کو کہانی کے آغاز میں اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اس علمی کو انہوں نے بریڈ پٹ کے کردار میں دکھایا تھا۔ فلم کے ڈائریکٹر ڈیوڈ فنچ اسکرپٹ پڑھ کر فلم کے اختتام پر خوش ہوئے تھے، مگر انہیں بتایا گیا کہ یہ مسودہ درست نہیں بلکہ غلطی سے ان کے پاس بھیج دیا گیا، مگر ڈائریکٹر نے اسے ہی فلمانے کا فیصلہ کیا اور بہت مشکل سے اسٹوڈیو انتظامیہ کو بھی اس پر قائل کیا۔ اس فلم کے لیے بریڈ پٹ پہلا انتخاب نہیں تھے، بلکہ ان کا کردار ڈینزل واشنگٹن کو آفر کیا گیا تھا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ تاہم فلم دیکھنے کے بعد انہوں نے اعتراف کیا کہ انہیں اپنے فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہے۔ فلم میں کاہلی کا شکار ہونے والے شخص کے لیے ڈائریکٹر بہت زیادہ پتلے شخص کو چاہتے تھے، اور جب ایسا فرد ملا تو ڈائریکٹر نے مذاق میں سے کہا کہ وہ اپنا وزن مزید کم کرے
اور اس نے ایسا کر بھی دیا، جس کے باعث وہ فلم میں حقیقی معنوں میں دہشت زدہ کر دینے والا نظر آیا۔ فلم میں سیریل کلر کی ڈائری کے ہر صفحے اور خاکوں کو ہاتھ سے بنایا گیا تھا، جس میں 2 مالکے اور $15,000 خرچ ہوئے۔ فلم میں قاتل نے لوگوں کو بہت برے طریقے سے مارا، مگر حقیقت میں پوری فلم میں کسی قسم کا تشدد موجود نہیں، بلکہ بس احساس دلایا جاتا تھا کہ ایسا ہوا۔ اگر آپ نے یہ فلم دیکھی ہے تو مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اپنی قیمتی رائے سے مجھے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔